السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل ود مولانا زید، اور ہم نے موضوع چنا ہے اسلامی آداب کے اوپر، اور 20 آداب میں بیان کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ جب بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ بیٹھیں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، سرسب و شاداب رے میرا وہ امت ہے جو میری بات کو سننے لوگوں تک پہنچائے۔ تو مجلس کے اندر بیٹھیں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں، اور لوگوں تک شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیں، تو اس سے یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی ذات سے دوسرے بھی کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جب آپ اپنے والد یا کسی قابل احترام قریبی شخص یا اپنے برابر کے یا کم درجے کے دوست کے استقبال کے گھر سے باہر نکلیں، یا آپ خود سفر سے آ رہے ہوں، تو اپنے صفائی اور ظاہری وضاحت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ آپ سے کم ہے تو اپنی ظاہری حیت کو اس طرح بنائیں جو آپ کے مناسب ہو، اور اگر آپ سے اونچا ہو تو اپنی حیت ایسی بنائیں جو اس کے مناسب ہو، اس لیے آنکھ خوبصورت اچھی حیت، صاف ستھری اور باوقار صورت کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اور ظاہری حیت میں کوتاہی سے بچو، کیونکہ اس سے ملاقات کی خوشی اور لذت میں کمی آتی ہے، اور آنکھ کو محبوب اور محترم کو دیکھنے کا حق ہے، اسے دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے۔ انہی آداب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول معظم نبی امی صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنے اس قول و ارشاد میں رہنمائی فرماتے ہیں، انکم قادمون علی اخوانکم فاحسنوا لباسکم واصلحوا رحالکم واظہروا دوابکم مراکبکم حتی تکونوا کأنکم شامۃ فی الناس فإن اللہ لا يحب الفحش والتفاحش۔ یہ حدیث، اس کا ترجمہ، تم ان قریب اپنے بھائیوں سے ملنے والے ہو، لہذا اچھے لباس پہن لو، اپنی سواریوں کو درست کر لو، یعنی ان کا ظاہری منظر، تاکہ تم لوگوں میں ممتاز نظر آؤ۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا برے عمل اور فحش گوئی کو۔ ادب نمبر 20 یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ جیسے کوئی سفر وغیرہ سے آتا ہے، پہاڑ وغیرہ سے، یا تبلیغی سفر سے آتا ہے، یا ایئرپورٹ سے آتا ہے، یا کوئی باہر ممالک گیا ہوا تھا آپ کا عزیز، جو جس حوالے سے سفر سے آتے ہیں، حج کا موسم چل رہا ہے، حج کے سفر سے جیسے آئیں گے، تو اسی مناسبت سے جب آپ اپنے والد کا یا کسی اپنے عزیز رشتہ دار کا کسی کے بھی آپ استقبال کے لیے جائیں، تو اپنی وضع قطع جو حیت کیا ہے صاف ستھری ہونی چاہیے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکیزگی کیا ہے، وہ پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی کیا ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جب بھی ہم جیسے کسی استقبال کے لیے جائیں، اسی طرح عام طور پر دعوت وغیرہ تقریب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر اپنی وضع قطع اچھی بناتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم کسی کے استقبال کے لیے جائیں، کسی سے ملنے کے لیے، کسی کے ویلکم کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اپنی وضع قطع اسی کے اعتبار سے بنائیں گے۔ اگر وہ کم درجے کا ہے تو یہ ہے کہ اپنی وضع قطع اسی کے مطابق بنائیں، اگر وہ اونچے درجے کا ہے تو اپنی وضع قطع اسی کے اعتبار سے بنائیں، کیونکہ یہ ہے کہ وہ اپنی وضع قطع کو، کیونکہ آنکھ وہ خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیا خوبصورت بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے یار تو اونچی ذات نیچے ذات تو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، کہ کوئی اللہ اسلام کے اندر اونچی ذات بڑی ذات نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جیسے کہا ہے کہ آنکھ وہ خوبصورت چیز کو دیکھتی ہے، تو آپ جائیں گے اپنی حیت کو اچھا بنائیں گے تو یہ ہے کہ پسند بھی آئے، اس کو کیا ہے حیت آپ کی پسند آئے گی۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتے کہ اپنی سواری کو کیا خوب عمدہ سے عمدہ بناؤ، اپنے لباس کو عمدہ سے عمدہ بناؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے۔ تو اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے جائیں، استقبال کے لیے جائیں، کسی کو ویلکم کرنے کے لیے جائیں، تو اپنی ظاہری حیت کو کیا خوب اچھا بنائیں۔ جی چلتے ہیں اپنے موضوع کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ اپنے ساتھ کوئی تحفہ وغیرہ ضرور رکھ لیں، جو آپ اپنی
میزبان یا اپنے مہمان کو پیش کر سکیں تاکہ یہ ان کے تحفہ کا بدلہ ہو جائے، تو آپ ایسا ضرور کر لیں، کیونکہ آنکھ ملاقات میں اچھے منظر کا انتظار کرتی ہے اور توقع رکھتی ہے کہ ایسی ملاقات میں نفس کو ظاہری باطنی خوشی حاصل ہو اور تحفہ محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادوا تحابوا، ترجمہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سلف صالحین کے حالات سے پتہ چلتا ہے جب وہ کسی سے ملنے جاتے تو اپنے ساتھ تحفہ لے کر جاتے، اگرچہ وہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ دوسرا ادب کا پہلو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو یعنی کہ کسی کے استقبال کے لیے جا رہے ہوں تو آپ اپنے ساتھ جیسے کہ مرض وفات، جیسے کہ جب آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ جیسے کہ کسی کی چیز کے لیے کچھ لے کے جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ کسی کی ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہوں، استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہوں، تو آپ اپنے ساتھ کسی کے یہاں عزیز کے یہاں جا رہے ہوں، گھر پر وغیرہ پر یا دعوت وغیرہ کے اندر، تو آپ اپنے ساتھ کچھ تحفہ وغیرہ جو آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کیا اپنا تحفہ وغیرہ لے جائیں، کیونکہ ہرچہ وہ چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، مگر یہ ہے کہ وہ جیسے کہ کہا ہے کہ آنکھ وہ اچھے چیز کی منتظر ہوتی ہے، تو آپ لے کے جائیں گی، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا تحادوا تحابوا کہ تحفے دو، آپس کے اندر کیا محبت کو بانٹتی ہے۔ تو یہ ہے جیسے کہ جیسے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ کے یہاں تحفے وغیرہ دیں جس سے وہ آپس میں محبت بانٹے گی، جیسے کہ سلام کو پھلاؤ، جس کے اندر آتے ہی آپس میں محبت کو بانٹتا ہے۔ اسی طرح آپ جو جب کوئی کسی کے استقبال کے لیے جائیں، کسی کی دعوت میں کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو وہاں پر اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے جائیں، تو یہ کیونکہ وہ اچھی چیز کا انتظار کر رہی ہوگی، تو یہ ہے کہ اس سے اور کیا ہے خوشی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جو اگرچہ پیلو کی مسواک ہی کیوں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے پیلو کی مسواک، تو وہ کیا ہے اس یعنی کہ آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ تو یہ ادب نمبر 20 تھا۔ تو یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، آپ اس کو خوب سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے اور آگے اس کو خوب شیئر کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 21 کو بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔